اگر فرعون کے دور میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ مار دیتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کیسے بچ کے معجزانہ طور پہ، جی موسیٰ علیہ السلام خود بھی معجزانہ طور پر بچے. اور یہ جو مارنے کا سلسلہ تھا یہ مسلسل نہیں تھا، کچھ عرصہ ہوتا تھا پھر رک گیا، پھر جوش چڑھا، پھر رک گیا. اور پھر ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی CCTV کیمرے تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ ہر چیز کو ہر وقت واچ کیا جا رہا ہو. پھر اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات عقل معاف کر دیتا تھا. اب یہ کتنی عقل معاف ہوئی کہ جب قرآن میں تو یہ مسنگ لنک ہے، قرآن نے تو نہیں بتایا کہ یہ کیسے ہوا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ کا کلپ تو قرآن سے کاٹا جا سکتا ہے جس سے یہ میرے کلپس کاٹتے ہیں، کیونکہ قرآن نے تو اس کو اناٹینڈڈ چھوڑا ہے کہ کیسے یہ ہو گیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ دریا میں آیا ہے تو ظاہر ہے وہ پیدا ہوا ہے نا کہیں پہ. اور جب فرعون کی بیوی نے اس کے لیے ایفرٹ پٹ کی ہے اور فرعون ایگری کر گیا، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسٹر پہنچ گئی کہ میں ایسے گھر کو جانتی ہوں جہاں کا یہ دودھ پی لے گا. اس وقت بھی فرعون کا خیال نہیں گیا کہ بھئی یہ جو عورت ہے جس کا دودھ اترا ہوا ہے، اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کدھر ہے. اس زمانے میں تو ٹیکے نہیں ہوتے تھے نا کہ کوئی عورت دودھ اتار سکے. دودھ اسی وقت عورت کا اترتا ہے جب وہ کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اور ظاہر پریگنینسی کے بعد دودھ اترتا ہے. تو فرعون کا دماغ اس طرف نہیں گیا کہ اس کا اگر عورت کا دودھ اترا ہوا ہے تو وہ بچہ کدھر ہے جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے. ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر آج یہ معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ عقل معاف نہ کرے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پکڑے جانا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ معجزانہ طور پہ ہوا ہے کہ اس کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. البتہ ایک کامن سینس تھی کہ بھئی دودھ بھی اسی کا پی رہا ہے جا کے، تو اس کا اپنا بچہ کدھر گیا. تو یہ فوراً مسنگ لنک تھا. یہ مسئلہ تو پنجاب پولیس نے بھی حل کر دینا تھا، تو کیوں نہیں حل ہوا؟ اللہ نے پردہ ڈال دیا. بس یہ جواب ہے اس چیز کا. ٹھیک ہو گیا؟ جس طرح آپ دیکھیں نبی علیہ السلام ہجرت کی رات باہر پہرا ہے، تلوار لے کے سارے قبیلوں کے لوگ کھڑے ہیں کہ حضور نکلیں گے ہم قتل کر دیں گے. آپ علیہ السلام انہی میں سے نکل کے چلے گئے، آنکھوں پہ پردہ اللہ نے ڈال دیا. حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ لٹایا. وہ تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا وہ پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام تو وہاں سے جا چکے تھے. تو یہ معجزانہ طور پہ ایسے ہوتا ہے. فزیکلی اس کی کوئی ریزن بیان نہیں کی جا سکتی. معجزے کو فزیکلی ثابت کرنا یہ سائنس پہ بھی ظلم ڈھانا ہے، اور اسلام میں بھی بدعقیدگی ہے جو ایک فرنٹ مین کرنے کی کوشش کر رہا تھا غزالی کے جھوٹے عقیدے کے دفاع کے لیے. تو دیکھیں وہ ایک عورت نے آ کے نا اس فرنٹ مین کے ساتھ کیا کیا. اور یہ میں کوئی عورت کے جینڈر کی تحقیر کے طور پہ نہیں کر رہا. وہ جو سسٹر ہیں ہماری، وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں جنہوں نے اس فرنٹ مین کو جواب دیا ہے. اور اس فرنٹ مین کو کہ جسے یہ نہیں پتا کہ امام غزالی کی کتابوں سے وہ جو ریفرنس پیش کر رہا ہے وہ امام غزالی نے اپنے مخالفین کی بات کوٹ کی ہوئی ہے جو صحیح ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ غزالی کی یہ بات ہے. وہ کہہ رہا ہے غزالی تو یہی کہہ رہا تھا، غزالی اس کا جواب دے رہا تھا. اس بیچارے کا علمی لیول یہ ہے. تو میں نے عورت کی بات کی کہ یہ مرد ڈومیننسی کی بات کرتا ہے. ظاہر اللہ نے بنایا بھی ہے. یہ آپ نے مقابلہ نہیں دیکھا 3-4 دن پہلے جو الجزائر کا ایک مرد عورت بن کے، دوسری طرف ہنگری کی ایک خاتون تھی، جب اسے 2-3 ہی پڑی ہیں تو اس نے کہا میں نے اس سے لڑائی نہیں کرنی، یہ تھے تفہی کچھ اور نے. یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے ڈیفرنٹ بنایا. جسٹس کریں گے، ایکویلٹی نہیں ہو سکتی، انصاف ہوگا. بعض معاملات میں عورتوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، بعض معاملات میں مردوں کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے برابر رکھا ہے. ورنہ تو عورتوں کا ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے ہو. یہ میں اکثر مثال دیا کرتا تھا. یہ تو اللہ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی ہے جو یہ واقعہ ہوا ہے. یہ جو ابھی اولمپکس ہو رہے ہیں فرانس میں، پیرس اولمپکس، تو اس میں جب وہ الجزائر کی جو ایک عورت نما مرد تھا، وہ جب کٹہرے میں اترا ہے تو وہ تو سامنے والی عورت کو پتہ چل گیا، کیونکہ جب اسے 2-3 لگی اس نے کہا اسے تو میں مقابلہ جیت ہی نہیں سکتی، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. تو میرا خیال ہے پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ اسلام مرد و عورت میں جو یہ والا ڈفرنس کرتا ہے یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ادھر تو اور چیز ہوئی ہے. ادھر فرنٹ مین مرد تھا مولویوں کا، اور دوسری طرف ہماری اسٹوڈنٹ تھی فیمیل. دیکھیں ہماری اسٹوڈنٹ فیمیل ہو تو ادھا کسونوی
مولویوں کا فرنٹ مین نہیں برداشت کر سکتا. یہ بھی کرامت ہے, سچائی کی طاقت ہے. اللہ کا شکر. کیا بینک میں آپریشن ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاب جائز ہے؟ دیکھیں, اسلامک بینکنگ میں جاب کریں, دوسرے بینک کی جابز کو اوائڈ کریں. ہاں, اگر آپ کو کوئی اور جاب نہیں مل رہی, فی الوقت یہ ملتی ہے ایکسپیرینس کے طور پہ, کنٹینیو کریں, جیسے ہی دوسری جاب ملے پھر چھوڑ دیں, باقی بچنے میں عافیت ہے. کیا جمعہ مبارک اور عید مبارک کہنا بدعت ہے؟ نہیں جی, کوئی یہ کلچرل چیزیں ہیں, بدعت اس طرح نہیں داخل ہوتی بھائی. آپ نے کہا تھا کہ رائے ونڈ میں 2 مسجدیں بنی ہوئی ہیں, جماعت زیادہ ہوتی ہے, اس بات میں کتنی سچائی؟ آپ خود جا کے دیکھ لیں جی, گراؤنڈ فلور پہ بھی چلے جائیں, ٹاپ فلور پہ بھی چلے جائیں, دونوں علیحدہ کیے ہوئے انہوں نے. بالکل, وہاں رفع الیدین سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر میری کلیریفیکیشن بھی آ چکی ہوئی ہے. وہ جو بال کی کھال, اس پہ مجھے طارق جمیل صاحب نے فون کیا تھا, میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں مسجد کی بیسک ڈیفینیشن ہے اذن عام, کیا رائے ونڈ کی وہ جو بیرون کا پورشن ہے مسجد کا, وہاں اذن عام ہے کہ اندرون والے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, ان کا اذن عام نہیں ہے, تو پھر مسجد لادہ ہوگی. مسجد میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے. مطلب آپ نے کوئی مسجد دنیا میں دیکھی ہے کہ ادھر گورے کھڑے ہوں گے اور جو نان گورے ہیں وہ گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہوں گے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ تو ہمارا فخر ہے کہ ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے, آپ جا کے خود دیکھ لیں, ادھر وڈر بھی نہیں دیں دے. ہماری حدیث کی کتابوں میں اہل بیت رسول سے روایات نہیں لی گئی ہیں, کم ہیں لیکن ہیں. امام باقر کی روایتیں ہیں بخاری مسلم میں, امام جعفر کی مسلم شریف میں, کم ہے. اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی حدیثیں کیوں لی گئیں, میں نے تفصیلاً اس کے اوپر جواب دیا ہوا ہے. باقی اہل بیت کا نالج بھی وہی ہے جو قرآن میں موجود ہے, صحابہ کا بھی وہی ہے, تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے الحمدللہ. کیا کاروبار کو وسیع کرنا, مال اکٹھا کرنا اور جائیداد بنانا اسلام کی نظر میں اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو کیا یہ مال دنیا کی محبت میں اضافے کا باعث تو نہ ہوگا, جبکہ امت محمدیہ کے لیے بڑا فتنہ مال ہے؟ فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام ہے, فتنہ یہ آزمائش ہے, ورنہ مال تو حضرت عثمان غنی کے پاس تھوڑا تھا. آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے جو حضرت عثمان نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر, اور پوری زندگی میں جو انہوں نے خیرات کیا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو تھا تو جبھی کیا نا. اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال جوڑنا جائز ہے, جتنا مرضی جوڑے, البتہ پریفریبل وہی ہے جو حضرت ابو ذر غفاری کا موقف ہے, لیکن وہ تقوی ہے, فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ یہ ہے کہ آپ جوڑ سکتے ہیں, زکوٰۃ دیں. تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے جی, انٹرچینجبل الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ڈیسٹنی, تقدیر. انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میرے کافی سارے کلپس کھل جائیں گے. سب سے بہترین صدقہ جاریہ والدین کے لیے کیا ہے اگر, یہ کیا لکھا ہوا ہے, اگر وفات پا چکے ہیں تو ایسا کام. اتنا لمبا کیوں لکھتے ہیں یار, بس سمپل پوچھ لیا. اصالہ ثواب کے 10 طریقے لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ نیک عمل کریں, آپ کا آٹومیٹیکلی ثواب آپ کے ماں باپ کو پہنچے گا. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. کیا امام کے پیچھے قرات کرنا ضروری ہے؟ بالکل جی. ان رکعتوں میں جس میں امام آہستہ آواز میں تلاوت کرتا ہے, جس طرح عشاء کی آخری 2 رکعتیں, مغرب کی آخری 1 رکعت, ظہر کی 4 رکعتیں, عصر کی 4 رکعتیں, ان میں آپ نے قرات کرنی ہے. جہاں اونچی آواز سے کر رہے ہیں تو سننا کافی ہے, اگر سکتے کرے تو آپ پڑھ بھی لیں. علماء حضرات دین کو صحیح سے بیان کیوں نہیں کرتے؟ انہیں آتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے بیان کریں؟ وہ تو فرقوں کا دین لے کے چل رہے ہیں, اور جسے آتا ہے وہ ڈرتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی تو مسجد کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی, یہ تو تم نے وہابیوں والی باتیں شروع کر دی ہیں, یہ تم نے بریلویوں والی باتیں شروع کر دی ہیں, یہ تم نے شیعہ والی باتیں شروع کر دی ہیں. یہ وجہ جی, اور کوئی وجہ نہیں. میرا ایک بریلوی دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ ہوگا تو آپ تو صرف اللہ والے ہو, تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جاؤ گے, ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ. نہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور ہمارے سامنے ہوں تو ہم رسول اللہ کو چھوڑ کے اللہ تک جائیں گے؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. تم جاؤ نا عبد القادر جیلانی جو وچ پہ گیا ہے, اودے کول جاؤ نا. ہاں, تم جاؤ اپنے بابوں کے پاس جن کے ناموں کے تم لوگ کلمے پڑھتے ہو, ان کا دفاع کرتے ہو,
ان کی تقلید کرتے ہو. ہمارے پلے تو ہے ہی یہی چیز ہے, ہمارا تو جھگڑا ہی ہے, میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ مینا تو ہم نے مارنا ہے تمہیں. ہم اللہ والے نہیں ہیں, اللہ رسول والے ہیں, اور تم نہ اللہ والے ہو نہ رسول والے ہو, تم بابوں والے ہو. تو نبی علیہ السلام جب سامنے موجود ہوں گے, آپ علیہ السلام کے سامنے مقدمہ جائے گا. بخاری مسلم میں آیا, نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام آپ سے دعا کرواتے تھے. لیکن بخاری میں ہی آیا 1010 نمبر حدیث, 1010 نمبر حدیث, حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. تو کیا حضرت عمر کے لیے مشکل تھا کہ وہ قبر رسول پہ جا کے رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ آپ دعا کرو؟ انہیں پتا تھا کہ امت نے اس کو غلط رنگ دے دینا اس بات کو, اور نہ یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا قبر رسول سے مانگنا. میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے, آپ دیکھیں. حضرت عمر نے عقیدہ بتایا کہ نبی علیہ السلام اگرچہ اپنی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ مقبول ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, رسول اللہ کی اس وقت قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے, اور آخرت کی زندگی قبر کی زندگی سے بہتر ہوگی. لیکن چونکہ ہمارے سامنے موجود نہیں, ہم ان کے سامنے مقدمہ نہیں رکھ سکتے. قیامت والے دن نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے. یہ تو قرآن میں حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جب حضور سامنے ہوں گے سارے مسئلے حضور کے سامنے پیش ہوں گے, تو اسی دسو کہ تواڈے بابے کتنے ہوں گے. ہاں, تو تم لوگوں نے تو بابوں کے پاس جانا ہے, نبی اسلام سے تمہارا کیا لینا دینا؟ ان کے پاس جاؤ جو کہتے ہیں نہیں 70 دفعہ وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بھی اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ سال دے جاؤں. ٹھیک ہے, اگر نبی اسلام صحابہ کرام نے کبھی بغیر رفع دین کی نماز نہیں پڑھی تو بغیر رفع دین کی نماز پڑھنا بدعت کیوں نہیں ہے؟ بالکل جی, ان لوگوں کے حق میں بدعت ہے جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور جو یہ سمجھتے ہیں یہ صرف سنت ہے, ہم اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں, ان کو ہم ترغیب دلاتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا, یہ مکھیاں مارنا ہے, تو ان کی نماز کو ہم بدعتیوں والی نماز ہی کہتے ہیں جو اس سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. بلکہ امام بخاری نے تو لکھا ہے ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے, انہیں ڈرنا چاہیے جو یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر ایک حدیث کو ایک محدث صحیح کہتے ہیں دوسرا محدث ضعیف, تو کس کی بات مانی جائے؟ اس کی بات مانی جائے جو قرآن بخاری مسلم کی احادیث میں فٹ ان بیٹھتی ہو. ٹچ سٹون وہ ہے, اس طرح کر لیا کریں, ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں. کیا ایک عام آدمی جس کو دین کا زیادہ فہم نہ ہو وہ تقلید کر سکتا ہے؟ کم فہم ہو زیادہ فہم ہو, تقلید تو کرنا ہی حرام ہے. تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا. دلیل کے ساتھ مانیں گے کوئی تقلید نہیں ہے, وہ آپ جس کی مرضی کریں, وہ تقلید ہے ہی نہیں. آج مجھے بتائیں, امام حنیفہ بتا رہے ہیں آپ کو ملک بینک کا مسئلہ, بلڈ بینک کا مسئلہ, ٹرین میں نماز کا مسئلہ, یا مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب بتا رہے ہیں. تو انفیوں اپنے آپ کو منیبی اور عثمانوی کہا کرو نا, انفی کیوں کہتے ہو؟ مسئلے ان کے مان رہے ہو. وہ کہتے ہیں نہیں, جدید مسائل میں اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد فکس نہیں ہوا 4 بندوں کے اوپر. تقلید کو انہوں نے پریکٹیکلی خود چھوڑ دیا ہوا ہے, اور جہاں ان کے زنانیہ کا مسئلہ آنا جو ہوتے تھے ویسے ہی چھوڑ چکے تھے. فقہ حنفی میں تو آپ کو پتا ہے کہ امام حنیفہ نے کہا کہ 90 سال بلکہ 120 سال تک انتظار کرے گی عورت جدھر خاوند گھوم گیا. ادھر انہوں نے امام مالک کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے, شری تھانوی نے بھی. جیسے ہی عورتوں میں مسئلہ آتا ہے فوراً اس طرف چلے جاتے ہیں. حاکم میں 3 دن بعد بیعت والی حدیث کو امام مسلم اور ابن حجر نے صحیح کہا, اور بخاری میں 6 مہینے. ہم تو بخاری مسلم کی بات کو مانتے ہیں, کلیئر کٹ ہے. یہ اتنا سادہ معاملہ ہوتا تو اتنے بڑی یہ فرقہ واریت نہ ہوتی بھائی. قرائن بتا رہے ہیں کہ وہی کچھ ہوا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, 6 مہینے والا مسئلہ.